الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشرة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی کو ایک عظیم عمل قرار دیا ہے۔ قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہے، جس کے پاس 35,000 کی مالیت ہے اور ضرورت سے معمول کے اخراجات سے بچے ہوئے پیسے ہیں، اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ سونے کا نصاب، چاندی کا نصاب علیحدہ علیحدہ اگر ہو تو 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی۔ اگر تھوڑا سا سونا اور تھوڑی سی چاندی ہے، ان کو ملایا گیا اور چاندی کے نصاب کی قیمت کو پہنچ گیا، یعنی آج کل کے اعتبار سے 35,000 کی رقم تک اس کا تھوڑا سا سونا، تھوڑی سی چاندی پہنچ جاتی ہے، ایسے مرد پر اور ہر ایسی عورت پر قربانی واجب ہے، چاہے سال گزرا ہو اور چاہے سال نہ گزرا ہو، قربانی اس پر واجب ہے۔ ہمارے کچھ مسلمان بھائی لاپرواہی کرتے ہیں، کمانے والا تو میں ہوں، کاروبار تو میرا ہے، اب میری بیوی کے پاس تو سونا ہے، چاندی ہے، اس کے پاس تو زائد پیسے ہوتے نہیں ہیں، لہذا قربانی اس پر کیسے واجب ہوگی؟ یاد رکھیں، یہ عورت گناہگار ہو جائے گی اگر اس نے قربانی نہ کی۔ جس پر قربانی واجب ہے، تھوڑی سی چاندی، تھوڑا سا سونا، اگر اتنا ہے کہ 35,000 کے برابر ہو جاتا ہے
تو ایسی عورت پر بھی علیحدہ سے قربانی واجب ہے۔ یہاں تو یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کما کر باپ کو دیتے ہیں اور باپ نے اپنے کنٹرول میں پیسے رکھے ہوئے ہیں، بیٹوں کے پاس بھی 35,000 40,000 50,000 لاکھ کے برابر رقم رہتی ہے، لیکن کاروبار کی ساری آمدنی وہ باپ کو دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کاروبار تو ہم نہیں کر رہے ہیں، کاروبار تو ہمارا کر ہم رہے ہیں، لیکن آمدنی ساری ہم اپنے باپ کو دے رہے ہیں، تو قربانی تو ہمارے باپ پر واجب ہے، ہم پر واجب نہیں۔ حالانکہ ان میں سے جس کے پاس 35,000 کی رقم ہے سب پر قربانی واجب ہے۔ یہ آپ نظر دوڑا لیں کہ کتنی قربانیاں واجب ہیں اور لوگ کتنی کرتے ہیں، کرتے بہت کم ہیں اور واجب بہت زیادہ ہیں۔ ایسے گھرانے بھی ہیں کہ اس گھرانے کے ہر فرد پر، مرد عورت پر قربانی واجب ہے، لیکن کرنے والا قربانی صرف ایک کر کے فارغ ہو جاتا ہے۔ یہ عجیب سی بات ہے کہ مسلمان قربانی کے معاملے میں سستی اور کاہلی اور بخل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ تو عملی طور پر حال ہے، باقی سال میں جب قربانی عود کر آتی ہے، لوٹ آتی ہے، یہ دن شروع ہو جاتے ہیں تو مغرب زدہ لوگ، جدت پسند لوگ اور بزام خیش محقق بننے والے لوگ، پروفیسر، لیکچرار، وہ لیکچر دینا شروع کر دیتے قربانی کے خلاف۔ میڈیا پر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایسے مضامین سننے میں ملیں گے کہ جو یہ ثابت کر رہے ہوں گے کریں تو آپ کی مرضی ہے، نہ کریں تو آپ کی مرضی۔ قربانی کے خلاف آواز جو ہر سال اٹھتی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ پرانی بات ہے۔ اعتراض کیا کرتے ہیں قربانی پر؟ اتنے جانور ایک دن میں ذبح کر دیے جاتے ہیں، کاٹ دیے جاتے ہیں، یہ مال ضائع ہو جاتا ہے، گوشت اتنا وافر مقدار میں کوئی کھا سکتا ہے کوئی نہیں کھاتا، اس عمل کا کیا فائدہ ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ ہوتا ہے ان کے لیکچر کا حاصل۔ وہ روح دین کی بدلنا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں کہ فلاں عمل کا کوئی فائدہ نہیں، لہذا نہ کرو تم، پھر تو نماز بھی چھوڑ دو۔ یہ کیا ہے؟ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، پھر رکوع میں چلے گئے، پھر سجدے میں چلے گئے، الٹی پھلٹی حرکات کر رہے ہیں، معاذ اللہ، پھر تو نماز کو چھوڑ دو۔ صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہنا، یہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا ہے، تو رمضان کے روزے چھوڑ دو، پھر تو دین ہی بدل دو سارا۔ تو کہتے ہیں جناب قربانی والے دن بہت سارا مال ضائع ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ سڑکیں اور جگہیں اور نالیاں خون سے بھر جاتی ہیں، ایک آلودگی سی پیدا ہو جاتی ہے۔ واہ بھائی واہ، بڑے نفاست پسند آ گئے، تمہارا مزاج میرا خیال ہے نبی کے مزاج سے بھی زیادہ نفیس ہے، زیادہ اشناک بنتے ہو ہیں جی۔ یہ نزاکت طبع ان کی دیکھو، یہ فلاں جگہ گندی ہو جاتی ہے، نالیوں میں خون بہ رہا ہوتا ہے، جگہ جگہ پہ آنتیں پڑی ہوتی ہیں، وہاں ڈھیر لگا ہوتا ہے کوڑے کا۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے آئے ہیں کہ اس قربانی کے عمل کو ختم کر دو۔ تو کیا آپ ایسی تقریروں سے
متاثر ہو کر قربانی چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ یہ ایک خوشنما عنوان کہ کسی آدمی کی بیٹی غریب آدمی ہے، اس کو جہیز کی ضرورت ہے، تو جناب آپ قربانی پر اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، آپ جہیز کے لیے اس کو پیسے دے دیں؟ کیا آپ پر قربانی جب واجب ہو اور آپ کسی کی بچی کو جہیز کے لیے پیسے دے دیں، آپ سے فرض ادا ہو جائے گا؟ بولے نا جی ذرا، فرض ادا ہو جائے گا؟ کبھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح یتیم بچے ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، ان کی مدد کرو یار۔ کیوں تم لوگ جو ہے قربانی پر جانور پر پیسہ ضائع کرتے ہو؟ ایسی پٹی پڑھانے والے لوگ موجود ہیں، یہ خونخوار درندے، یہ اسلام کی روح کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ الامان والحفیظ یہ سمجھتے ہیں ہم محقق ہیں، ہم فلاں ہیں، ہمارا دماغ اونچا ہے۔ تمہارا دماغ اونچا نہیں ہے، اگر دماغ اونچا اور اعلیٰ دماغ ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ کا دماغ ہے۔ ہمیں ان کی بات پر اعتماد ہے۔ مسلمان کو کس پر اعتماد ہونا چاہیے؟ اپنے نبی کی۔ تو خیر، اس وقت تھوڑا قربانی کے متعلق عرض کرنا ہے۔ قربانی واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت، سب سے مختصر سورت کون سی سورت ہے؟ سورۃ الکوثر۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے۔ ہم نے کیا عطا کیا ہے آپ کو؟ حوض کوثر۔ بس آگے تو دل چاہتا ہے کہ میں بیان نہ کروں، اسی جملے سے میرا تو دم نکلنے کو آتا ہے کہ وہ کون سا وقت ہوگا کہ ہم اپنے نبی کا دیدار بھی کریں گے اور ہاتھوں سے جام بھی لیں گے۔ وہ کون سا وقت ہوگا؟ داڑھی رکھو، اپنے نبی کی اس سنت کو مکمل کرو تاکہ نبی کے سامنے جاؤ تو داڑھی چہرے پر سجا کے جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آؤ، داڑھی رکھ کر جاؤ۔ میں تو یہ نہیں کہتا ہے نہیں کہ جن کی داڑھی نہیں مسجد سے نکل جاؤ، پچھلی صف میں کھڑے ہو جاؤ، فلاں ہو جاؤ۔ ترغیب دیتا ہوں کہ داڑھی رکھو، مکمل رکھو۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ جب میں آیا تھا تو ہمارے دونوں انتظامیہ کی داڑھی مکمل نہیں تھی، اور اب آپ دیکھیں ماشاءاللہ داڑھی بھی مکمل ہے، دونوں بزرگ بھی ہیں اور دونوں بڑے بڑے بابے بھی نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شان عطا فرمائی ہے، داڑھی سے شان ہی کچھ اور ہو جاتی ہے۔ حالانکہ جب میں آیا تھا اس وقت مجھے کہتے تھے کہ آپ ہمارے دوست ہیں، دوستوں جیسا معاملہ ہوتا تھا۔ اب تو ہم سے اوپر نکل گئے، اب ان کو کوئی دیکھ کے، ہمیں دیکھ کے تو کہے گا عمر میں کتنا فرق ہے۔ یہ سارا روب کس کا ہے؟ داڑھی کا ہے۔ داڑھی وقار ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی داڑھی کے بال پہلی مرتبہ سفید ہوئے تو کہنے لگے یا اللہ یہ سفیدی کیا چیز ہے؟ اللہ کی طرف سے جواب آیا۔ ادھر تو کہتے ہیں نا داڑھی سفید ہو گئی، ہائے ہائے مجھے عورتیں کیا سمجھے گی، بابا آ رہا ہے۔ تو عورتوں کے لیے زندہ رہنا چاہتا ہے یا اللہ کے لیے زندہ رہنا چاہتا ہے؟ یہ تو بتانا ذرا۔ ہاں جی، کس کے لیے زندگی گزارنا چاہتے ہو؟ اللہ کے لیے۔ پیدا اس نے کیا، اور عورتوں کی پسند اپنے آپ کو لباس ایسا ہو، داڑھی ایسی ہو، چہرہ ایسا ہو، مجھے پسند کیا جائے۔ اللہ کے بندے، عورتوں نے نہ پسند کیا تو نہ پسند کیا، اگر تو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند آ گیا تو تیری دنیا آخرت بن جائے۔ میں آپ کو بتا دوں، میں دل کی آواز سے کہہ رہا ہوں، میں خطابت جی یہ برائے رسم کے نہیں کرتا، میں جو دل میں حق ہوتا ہے وہ کہہ دیتا ہوں منہ کے اوپر۔ تو میں یہ عرض کر دوں آپ کو، ایک صحابی تھے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ، دیہات کے رہنے والے تھے، کالا رنگ تھا، رنگ بڑا کالا تھا، اور دیہات سے چیزیں لے کر آتے تھے، مدینہ منورہ کی منڈی اس میں بیچتے تھے، سبزی ہے وہاں کی اور چیزیں ہیں، منڈی میں آ کر فروخت کرتے، اور کچھ حصہ اس میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں پیش کرتے تھے۔
2-3 دن رہ جاتے تھے. جب جانے لگتے تو آپ علیہ السلام بھی محبت کا اظہار فرماتے, شہر مدینہ کی چیزیں اس کو آپ دے کر روانہ فرماتے تھے. اور آپ نے باقی صحابہ کو کہہ دیا, فرمایا یہ ہمارا دھیات ہے, یہ ظاہر صحابی یہ ہمارا دھیات ہے اور ہم اس کا شہر ہیں. یعنی تو دھیات اور شہر کا رابطہ جڑا ہوا ہے. کالے رنگ کے تھے صحابی, منڈی میں سامان بیچ رہے تھے. آپ علیہ السلام کا گزر ہوا, آپ نے دیکھا ظاہر اس وقت سامان بیچنے کی طرف متوجہ ہیں. یہ پہلا خوش قسمت شخص ہے کہ جس کے ساتھ بے تکلفی کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آ کر ایسے پکڑا کہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قابو کر لیا. جی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول نہیں رہے. جی, اور یہ اس وجہ سے کہ تو خود پہچان کے کون ہے جو تجھے پکڑنے والا ہے, تیری آنکھوں پہ ہاتھ رکھنے والا ہے, یہ کون ہے؟ تو اس نے اپنے جسم کو ادھر کیا. یہ بعد میں اس نے محسوس کیا کیا کہ یہ تو ہاتھ تو وہی لگتے ہیں نرم اور ریشم ہاتھ کہ جن ہاتھوں سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مصافحہ کرتے ہوئے یہ محسوس کرتے تھے, آپ کے ہاتھ محسوس ہوتے ہیں. تو کہنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے پہچان لیا ہے کہ آپ میرے آقا ہیں, آپ میرے نبی ہیں, آپ میرے حبیب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف آج طبیعت شگفتہ ہے, مزاج شگفتہ ہے, دل چاہتا ہے کہ میں اپنے اس صحابی سے کھل کر دل لگی کروں. آپ نے ایک تو پیچھے سے آ کر آنکھیں بند کر لی, پھر چھوڑی تو آپ نے منڈی میں بولی لگانا شروع کر دی. فرمایا ظاہر میرا غلام ہے, کون ہے جو اس غلام کو خریدے, میں اس غلام کو بیچنا چاہتا ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظاہر میرا غلام ہے. کیا قسمت والا صحابی ہے کہ جس کو محمد کہیں میرا غلام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ظاہر میرا غلام ہے, کون ہے جو اس کو خریدنا چاہتا ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر نے کہا مجھے آپ بیچ تو رہے ہیں لیکن میں ایک کھوٹا سکہ ہوں اور کھوٹے سکے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی, لہذا آپ کو پیسے بھی ملیں گے بہت کم اور معمولی رقم آپ کو ملے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں, لیکن ظاہر تیرا رنگ کالا ہے, یہ ٹھیک ہے, ظاہری خوبصورتی تیرے اوپر موجود نہیں, تو اگر دنیا کے ہاں قیمتی نہیں ہے تو نہ ہو, لیکن اللہ کے ہاں تو بڑا قیمتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا داڑھی رکھو نا, داڑھی رکھو, عورتیں نہیں پسند کرتی نہ کرے, کوئی یار نہیں پسند کرتا نہ کرے, لیکن کس کے سامنے مقبول ہو جاؤ, اے اللہ یہ داڑھی میری سفید ہو رہی ہے. کنہوں نے فرمایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. تو یہ کیا ہے, سفیدی کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے جواب آیا, فرمایا میں نے تجھے داڑھی کی سفیدی دی ہے, وقار المسلم, یہ مسلمان کا وقار ہے. داڑھی سفید یہ مسلمان کا کیا ہے؟ وقار ہے. خیر, اللہ پاک نے ہمارے نبی کو کیا عطا فرمایا؟ حوض, بات چل رہی تھی حوض کوثر. کبھی انشاءاللہ حوض کوثر کا بیان مفصل کریں گے. بڑی نعمت ہے, قیامت کے دن کی پیاس بجھانے کے لیے اللہ نے آپ کو عظیم نعمت سے نوازا ہے. حوض کوثر, 2 پانی ہیں اور دونوں بڑے قیمتی ہیں, اور دونوں عجیب نہیں ہیں کہ لوگوں کو نصیب ہوں گے پیغمبر کی برکت سے. ایک پانی دنیا میں ہے جو ایک پیغمبر کی برکت سے نصیب ہوا ہے, ہو رہا ہے, قیامت تک ہوتا رہے گا, اور ایک پانی ایسا ہے جو ایک پیغمبر کی برکت سے نصیب ہوگا. دنیا میں جو پانی ایک پیغمبر کی برکت سے نصیب ہوا وہ اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کی برکت سے زمزم نصیب ہوا, اور دوسرا پانی حوض کوثر کا قیامت کے دن محمد مصطفیٰ کی برکت سے نصیب ہوگا. یہ 2 پانی ہیں. میں یہ عرض کر دوں آپ کو, کیا فرمایا؟ ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے. آپ 2 کام کریں, شکرانے میں 2 کام. حوض کوثر کے شکرانے میں کتنے کام؟ 2 کام. فَصَلِّ لِرَبِّكَ, اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں. یہ کون سی عبادت ہے؟ یہ بدنی عبادت ہے. شکریہ آپ بدن سے بھی کریں.
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ دوسرا شکریہ آپ اس عمل سے ادا کریں کہ آپ اپنے رب کے لیے قربانی کریں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ علماء نے لکھا ہے حوض کوثر ہمارے نبی کے لیے اللہ کی نعمت کہ آپ پلائیں گے، اور اس امت کے لیے نعمت کہ یہ امت اپنے نبی کے ہاتھوں سے حوض کوثر پیے گی۔ اس لیے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کا شکریہ ادا کریں تو کتنے کام کریں؟ دو۔ کون کون سے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، آپ قربانی کریں۔ آپ کے لیے حوض کوثر نعمت ہے، کیا میرے اور آپ کے لیے حوض کوثر نعمت نہیں ہے؟ میرے اور آپ کے لیے بھی حوض کوثر نعمت ہے۔ ہم حوض کوثر کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہم نماز بھی پڑھتے رہیں اور ہر سال قربانی بھی کرتے رہیں۔ یہ حوض کوثر کا شکریہ ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سال قربانی کا ناغہ بھی کیا ہے؟ فرمایا نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں 10 سال رہے۔ یضحی، 10 سال میں ہر سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے رہے، کسی ایک سال بھی ناغہ نہیں کیا قربانی کا۔ تو آپ علیہ السلام بھی تو پیسے دوسری جگہ خرچ کر سکتے تھے رفائی کاموں میں، لیکن آپ نے قربانی کو نہیں چھوڑا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ قربانی واجب ہے، قربانی ضروری ہے، خون بہانا ضروری ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یوم النحر کو، 10ویں کے دن کو جتنے بھی نیک اعمال کیے جاتے ہیں، حالانکہ 10ویں کے دن کو کیا ہوتا ہے؟ 10ویں کے دن کو نماز عید بھی پڑھی جاتی ہے، 10ویں کے دن کو نماز فجر بھی پڑھی جاتی ہے، نماز ظہر بھی پڑھی جاتی ہے، عصر اور مغرب اور عشاء بھی پڑھی جاتی ہے۔ 10ویں کے دن کی نمازیں بھی ہیں، عید کی نماز بھی ہے، اور تکبیرات تشریق بھی ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات تشریق بھی ہیں۔ نماز کا بھی بڑا ثواب ہے، فرمایا تکبیروں کا بھی بڑا ثواب ہے، عید کی نماز کا بھی بڑا ثواب ہے۔ 10ویں کے جتنے کام ہوتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ اللہ کو اس دن جو عمل محبوب ہے وہ ہے احراق الدم، قربانی کے جانور کا خون اللہ کے نام پہ بہا دینا۔ سب سے زیادہ عمل کون سا محبوب ہے؟ قربانی کے دن خون بہانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے اگر قربانی نہیں کرو گے، ایدی صاحب نے ملک کی بڑی خدمت کی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی نعرہ لگا دیا تھا کیا کہ پیسے جمع کرو، یتیموں اور غریبوں کی مدد کریں گے، قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آپ کو یاد رہنا چاہیے، جاوید غامدی بھی کہتا ہے قربانی کوئی ضروری نہیں ہے۔ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو رہے ہیں اس شخص سے کہ جو قربانی کر سکتا ہو، صاحب نصاب ہو۔ آج کل کے اعتبار سے میں نے نصاب بیان کر دیا، کتنا نصاب ہے؟ 35,000 روپے، اور اتنے اور اس سے زیادہ جس کے پاس بھی ہوں گے اس پر قربانی واجب ہے۔ ایک حدیث سن لیں، پھر آپ چاہیں تو پیسے رفاہی کاموں میں لگائیں اور چاہیں تو پھر قربانی کریں۔ کیا فرمایا؟ من وجد ساعتن، جس شخص نے گنجائش پائی ہے، صاحب نصاب ہے، اللہ نے اس کو وسعت دی ہے، ولم یضحی، اور اس نے جانور قربان نہ کیا، فرمایا فلا یقربن مصلانا، وہ نماز عید پڑھنے کے لیے ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ بھٹکے۔ فرمایا ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ علماء نے لکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان قربانی کرتا ہے اور قربانی نہ کرنا یہ غیر مسلم کا کام ہے، لہذا نماز عید پڑھنے کے لیے بھی وہی آئے جو مسلمان ہے، جو غیر مسلم ہے اس کو نماز عید پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ مسلمان کی کیا نشانی ہے کہ صاحب نصاب ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ قربانی۔ ایک بات تو بتائیں آپ حضرات، حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، اس پر کتنی قربانی؟ ایک آدمی کی قربانی ایک ہی ہوگی نا۔ مثلا میں حج پہ چلا جاؤں
تو میرے اوپر حج کی قربانی صرف ایک ہی ہوگی. آپ میں سے کوئی چلا جائے حج کی قربانی ایک ہی ہوگی. ذرا قربانی سے محبت دیکھو. ہمارے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی حجۃ الوداع کا موقع ہے اور جب 10ویں کا دن آتا ہے تو صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ قربانی میں کیا قربان کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج محمد مصطفیٰ کی جو قربانی ہے آج دیکھو میں اللہ کے نام پر کیا قربان کرتا ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 اونٹ محمد مصطفیٰ کی طرف سے قربان کیے جائیں گے. کتنے اونٹ؟ 100 اونٹ. اور فرمایا میرے سامنے لاؤ برچھا, کیونکہ اونٹ کو کھڑے کھڑے برچھا مارا جاتا ہے اور اس کو نہر کیا جاتا ہے, باقی جانوروں کو لٹا کے ذبح کیا جاتا ہے. فرمایا میں خود اپنے ہاتھ سے ذبح کروں گا. چنانچہ ایک ذبح کیا, دوسرا ذبح کیا, 10 ذبح کیے, 20 ذبح کیے, 50 ذبح کیے, 60 ذبح کیے, حتیٰ کہ 63 جانور 63 اونٹ اپنے ہاتھ مبارک سے قربان کیے. فرمایا 37 باقی جو بچ گئے ہیں اے علی المرتضیٰ میری طرف سے تم ان جانوروں کو قربان کرو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے جانوروں کی, کتنے اونٹوں کی قربانی پیش کی ہے, کتنے اونٹوں کی قربانی پیش کی ہے؟ 100 اونٹ اپنی طرف سے قربان کیے ہیں. کیا ہمارے نبی کو یہ سب مسئلہ سمجھ نہ آیا تھا معاذ اللہ جو آج کل کے مغرب زدہ مسئلہ سمجھا رہے ہیں قربانی نہ کرو اور پیسے دوسری جگہ پہ خرچ کر دو؟ خدا را ان کی باتوں میں نہ آنا, یہ دین کے ڈاکو اور چور ہیں. آپ اعتماد کریں تو کس کی بات پر اعتماد کریں؟ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ فرمایا ایسا دمبا میرے لیے تلاش کر کے لاؤ کہ جو دیکھے تو سیاہی میں آنکھیں سیاہ ہوں, چلے تو سیاہی میں پاؤں اس کے سیاہ ہوں, بیٹھے تو سیاہی میں پیٹ اس کا سیاہ ہو اور باقی حصہ سفید ہو. فرمایا ایسا جانور خوبصورت بہترین میرے لیے تلاش کر کے لاؤ. صحابہ تلاش کر کے لاتے ہیں, آپ رقم ادا کر دیتے ہیں, اس کے بعد آپ اس کو لٹاتے ہیں, اس کی گردن پہ پاؤں رکھتے ہیں. کیا وہ خوش نصیب جانور ہے جس کی گردن پہ محمد کا قدم آ گیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ جانور بھی تو اللہ کے ہاں کتنا محبوب ہوگا. آپ نے اس کے چہرے پر قدم رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ اللہ اکبر. اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے بعد جب جانور ذبح ہو گیا تو فرمایا اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد. اے اللہ یہ قربانی میری امت اپنے اپنے جانور قربان کرتی رہے گی, لیکن اے اللہ کسی کی قربانی تو قبول کرے گا, کسی کی قربانی تو قبول نہیں کرے گا. یہ تو قیامت کو پتہ ہوگا, لیکن میں جو قربانی کر رہا ہوں یقیناً میری یہ قربانی تیرے ہاں مقبول ہے, لہذا یہ قربانی تو میری طرف سے ہے. اس کے ثواب میں مجھے بھی شامل فرما, اس کے ثواب میں میری آل اولاد کو بھی شامل فرما اور اس کے ثواب میں میری کل امت کو شامل فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من محمد و آل محمد و من امت محمد. آپ نے قربانی کے ثواب میں شامل کیا. کیا آپ لوگوں کے پاس اللہ نے اتنے پیسے دیے ہیں؟ آپ کے ہاں کئی کاریں کئی کوٹھیاں ہیں, آپ ملوں کے مالک ہیں, آپ تاجر ہیں, آپ حضرات کے پاس وافر پیسہ موجود ہے جن کے ہاں موجود ہے. کیا ایک قربانی اپنی طرف سے اور اپنی بیوی اور اہل و عیال کی طرف سے قربانیوں کے حصے یا جانوروں کے بعد کیا آپ اتنا نہیں کر سکتے کہ اس محسن اعظم محمد مصطفیٰ کی طرف سے بھی ایک قربانی کر دیں؟ آپ کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو آقا کو ثواب پہنچ, آقا کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے قربانی کریں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا ثواب پہنچے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہوں گے کہ میں نے 1400 سال پہلے اپنی امت کو اپنی قربانی کے ثواب میں شامل کیا تھا. دیکھو میرا فلاں امتی میری طرف سے محبت میں قربانی کر رہا ہے. کس قدر عظیم بات ہے. چونکہ وقت ختم ہو گیا, ایک دو باتیں عرض کروں. کان کٹا ہوا جانور, عیب دار جانور آپ قربان نہ کریں.
جس کا کان کٹا ہوا ہے، پیدائشی طور پر کان نہیں ہے، وہ جانور آپ قربان نہ کریں۔ لنگڑا جانور قربان نہ کریں، لاغر دبلا جانور قربان نہ کریں، خارشی جانور قربان نہ کریں، جس کی ایک آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی ہو وہ آپ قربان نہ کریں، جس کی ایک آنکھ بالکل ختم ہو چکی ہو اس کو قربان نہ کریں۔ اسی طرح وہ جانور جو بیمار ہو اس کو قربان نہ کریں۔ اسی طرح ایک جانور کی پیدائشی طور پر دم نہیں ہے اس کو قربان نہ کریں۔ حاصل یہ ہے کہ عیب دار جانور کو آپ قربان نہ کریں۔ پیدائشی کان جس کے نہیں اس کو قربان نہ کریں۔ پیدائشی سینگ جس کے نہ ہو اس کو قربان کر سکتے ہیں۔ اگر سینگ ہو اور جڑ سے وہ ختم ہو جائے، گر جائے، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ تھوڑا بہت ٹوٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی جائز ہوگی۔ پیدائشی کان نہ ہو، پیدائشی دم نہ ہو، اس جانور کی قربانی آپ نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں، آج کل یہ جو جانور والے لوگ ہیں یہ عجیب ہیں، یہ بتاتے نہیں ہیں خنثی قسم کا جانور، خنثی خسرا قسم کا جانور جس کا یہ پتہ نہ چلے کہ یہ نر ہے یا مادہ ہے، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ تھنوں والا جانور ہے، ایک میں دودھ ہے، ایک خشک ہو چکا ہے، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ میرا خیال ہے آپ کو مسائل سمجھ آ گئے۔ یہ میں نے مختصر بیان کیا ہے، انشاءاللہ العزیز اگلا جمعہ بھی ہے، مزید مسائل آئیں گے۔ یاد رکھیں قربانی کسی کی یادگار نہیں ہے، قربانی یادگار تو ہوتی ہے دنیا دار لوگوں کی یادگار ہوتی ہے۔ مثلا کیا کہا جاتا ہے، یہ قائد اعظم کی یادگار ہے، یہ علامہ اقبال کی یادگار ہے، یہ فلاں کی یادگار ہے، بول تو دیتے ہیں یادگار ہے، لیکن قربانی ابراہیم علیہ السلام کی یادگار نہیں ہے، بلکہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ تو سنت اور یادگار میں بڑا فرق ہے۔ یادگار خود بناتے ہیں لوگ، اور طریقہ اور سنت پیغمبر کا جو ہوتا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں بناتا، بلکہ طریقہ پیغمبر کو کون عطا کرتا ہے؟ اللہ عطا کرتا ہے۔ اس لیے قربانی ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی یادگار نہیں ہے۔ یادگار لوگ اپنی طرف سے بناتے ہیں، بہت ساری یادگار بنائی ہوئی ہیں۔ ہاں جی، ایک بزرگ بن گئے، عرس کیا جا رہا ہے، یہ یادگار ہے، اور خود انہیں لوگ گھڑے خود بنایا ہے، تو جو خود بناتے ہیں وہ یادگار ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی طرف سے کوئی یادگار قائم نہیں کی، بلکہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرو، پھر دمبا دے دیا تھا کہ اس کی جگہ پر اس دمبے کو ذبح کرو۔ تو یہ یادگار ہے یا عبادت ہے؟ بولے جی۔ تو یادگار لوگ بناتے ہیں، اور عبادت کون مقرر کرتا ہے؟ جی اللہ مقرر کرتا ہے۔ کہہ تو دیتے ہیں یادگار ہیں، ہاں اس طریقے سے یادگار ہیں کہ جب ہم قربانی کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بھی ہمیں یاد آ جاتی ہے، اس لحاظ سے یادگار کہو تو کہہ سکتے ہو، لیکن خالص دنیاوی یادگار نہیں ہے، بلکہ خالص عبادت ہے، اور اللہ کی طرف سے قربانی مقرر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بھی ہے کہ یہ بھی نہ کریں کہ بڑا جانور بھی آپ کریں، چھوٹا بھی کریں، اور بڑا جانور سارا تقسیم کر دیں، چھوٹا اپنے کھانے کے لیے رکھ لیں۔ یہ کیا آپ نے قربانی کی ہے؟ آپ کے لیے تو بکرا کھانے کی ہے، پھر بکرا تقسیم کرو نا، وہاں بھیجو نا لوگوں کو، تو اچھا گوشت دو ذرا۔ ہاں جی، یہ ڈنڈی مارتے ہیں نا تقسیم کرنے میں بھی، کیا ڈنڈی مارتے ہیں؟ ہاں جی، کہ یا اگر بکرا کیا بھی ہے تو تھوڑا تھوڑا دے کر، بڑا گوشت زیادہ دے کر، تاکہ لوگ کہیں بھی ہمارے گھر بھی بھیجا تھا۔ یہ ڈنڈی موٹی نہ مارے آپ تقسیم کریں، اور آپ جو چیز آپ کو پسند ہے اللہ کے راستے میں وہی آپ تقسیم کریں، وہی بانٹیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔